صدر ٹرمپ نے G7 کی جو سمٹ ہو رہی ہے فرانس میں، اس کے اندر جو ہے وہ G7 ممالک کے سربراہان کے درمیان بیٹھ کے اس کو سائن کیا ہے، جبکہ ایرانی صدر نے تہران کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے سائن کیا ہے۔ اور تیسرے جو سگنیچری ہیں وہ ہیں جو ثالثی ہیں، یعنی کہ اس اسلام آباد میمورنڈم کو جسے کہا جاتا ہے، وہ ہیں پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب۔ اور آغاز ہوگا ان 14 نکات کے اوپر جو پہلے سے طے کیے گئے ہیں، اور ان 14 نکات پر عمل درآمد کے بعد جو تیسرا مرحلہ شروع ہوگا وہ ہوگا 60 دن کے بعد۔ یہ بات واضح ہے کہ امریکہ نے سرنڈر کیا ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اس کے علاوہ، لیکن ایران نے اس کی ناک اتنی رگڑی ہے کہ اس معاہدے تک اسے آنا پڑا۔ وہ کاغذ پر تو مان رہا ہے کہ اسے بدترین شکست ہوئی ہے۔ امریکہ یاد رکھے کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، وہ نہیں۔ السلام علیکم، دی لاسٹ ٹائم میں خوش آمدید ناظرین۔ ایران اور امریکہ کے درمیان میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا جو ہے وہ ایک تو اس کے 14 نکات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ دوسرا ایک ڈیولپمنٹ جو بڑی آج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اور ایرانی صدر نے اس معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ باقاعدہ معاہدہ تو نہیں ہے ابھی تک، جو میمورنڈم آف اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس کا پہلا مرحلہ جو ہے اس سے مکمل ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے G7 کی جو سمٹ ہو رہی ہے فرانس میں، اس کے اندر جو ہے وہ G7 ممالک کے سربراہان کے درمیان بیٹھ کے اس کو سائن کیا ہے، جبکہ ایرانی صدر نے تہران کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے سائن کیا ہے۔ اور تیسرے جو سگنیچری ہیں وہ ہیں جو ثالثی ہیں، یعنی کہ اس اسلام آباد میمورنڈم کو جسے کہا جاتا ہے، وہ ہیں پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب۔ تو ان تینوں شخصیات نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، تو اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ کل سوئٹزرلینڈ میں مکمل ہوگا، جس کے اوپر جو باقاعدہ وہاں پہ وفود پہنچیں گے ان ممالک کے، اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کا جب اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ سائن ہوں گے تو اس پہ باقاعدہ اس کا جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا، اور آغاز ہوگا ان 14 نکات کے اوپر جو پہلے سے طے کیے گئے ہیں، اور ان 14 نکات پہ عمل درآمد کے بعد جو تیسرا مرحلہ شروع ہوگا وہ ہوگا 60 دن کے بعد۔ تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ پہ جو کیا جا رہا تھا، ایک سپاٹ جو تھا جہاں پہ یہ کل کی جو ہے وہاں پہ سمٹ جو ہے وہ ہونی تھی، تو اس کے مقام کو جب تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ سیکورٹی خدشات ہیں، اور خود سیکورٹی خدشات جو ہیں وہ اس ملک سے ہیں جو اس ڈیل کا یا اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا جو ہے وہ مخالف ہے، سپائلر ہے، اس کو خراب کرنا چاہتا ہے، اس ڈیل کو جنگ جو ہے وہ جاری رکھنا چاہتا ہے، اور وہ ہے اسرائیل۔ تو ان خدشات کے پیش نظر سوئٹزرلینڈ میں اس سمٹ کا جو کل ہونے والی ہے اس کا مقام جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو 14 نکات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 14 نکات کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی، امریکہ اور اس کے اتحادی، اور دوسری طرف ایران اور اس کے اتحادی اس اہم MOU پر سائن کرتے ہیں۔ یعنی کہ MOU جو ہے اس پہ سائن جب کیا گیا ہے تو امریکہ کے اتحادی اور ایران کے اتحادی جو ہے وہ اس بات پہ یقین کرتے ہیں یا عہد کرتے ہیں کہ اس میں لبنان بھی شامل ہے، کہ اسرائیل بھی اور حماس بھی، کہ وہ سب ملٹری آپریشن بند کرنے پر راضی ہیں۔ دونوں وعدہ کرتے ہیں، یعنی کہ دونوں گروپ وعدہ کرتے ہیں، اور ان کے اپنے اتحادیوں سمیت کہ مستقبل میں کوئی بھی ملٹری ایکشن یا جنگ ایک دوسرے کے خلاف نہیں کریں گے، جنگ یہ دھمکی بھی نہیں دی جائے گی۔ دوم کہ لبنان کی خود مختاری کا اعتراف کیا جائے گا، اور حتمی معاہدہ اس شک کے بعد جو ہے وہ اس کی تصدیق ہوگی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے کی سوورنٹی اور انٹیگریٹی کا احترام کریں گے، یعنی کہ آزادی اور خود مختاری کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یعنی کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جب سے انقلاب اسلامی ایران ہوا اس وقت سے لے کے آج تک امریکہ جو ہے ایران کے داخلی معاملات میں جو ہے وہ مداخلت کرتا چلا آ رہا ہے، مسلسل کرتا جا رہا ہے، لیکن اس اسٹیٹ میں بڑے واضح طور پہ جو ہے ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے معاملات میں داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ چوتھا نقطہ یہ کہ نیول بلاکیڈ کا خاتمہ اور امریکہ کی عسکری وڈرال، یعنی MOU سائن ہوتے ہی امریکہ اور ایران کے خلاف نیول بلاکیڈ جو ہے ہر طرح کی رکاوٹ وہ ختم جو ہے وہ کرنا شروع کر دے گا امریکہ، اور 30 دنوں کے اندر یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس طرح جو شپنگ پری وار ہے، یعنی کہ جو شپنگ اپنے ہرمز میں یا خلیج فارس میں ہوتی وہ پری وار لیول پہ واپس چلی جائے گی، اور فائنل ایگریمنٹ کے 30 دنوں کے اندر امریکہ ایران کے گردنواں میں ملٹری جو اس کی فورسز ہیں وہ واپس بلا لے گا۔ ففتھ جو ہے اس کا یہ پانچواں نقطہ یہ کہ خلیج فارس میں محفوظ راستہ، یعنی کہ تمام کمرشل شپس خلیج فارس اور خلیج عمان میں
فری اور محفوظ راستہ حاصل کر سکیں گی۔ شپنگ فوری طور پہ شروع ہو جائے گی، مائن کلیئرنگ اور دوسرے ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں وہ ختم ہوتے ہی 30 دنوں میں نارمل ہو جائیں گی۔ ایران اور عمان اپنا ہرمز کے انتظامی امور پر عالمی قوانین کے مطابق بات کریں گے اور گلف ریجن کے دوسرے ممالک سے بھی مشورہ کریں گے۔ اس سارے عمل میں اصل جو کردار ہے وہ ایران اور عمان کا ہے، یعنی اپنا ہرمز کا جو کنٹرول ہے یہ اس کے بارے میں جو بھی ایک ڈیزائن کریں گے فارمولہ، وہ ایران اور عمان کا اس میں مرکزی کردار ہوگا۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ $300 بلین کی ریکنسٹرکشن پلان ہے، یعنی یہ MOU سائن ہونے کے بعد امریکہ عرب ممالک کے ساتھ مل کر ایران کی معاشی ترقی اور تعمیر نو کی پلان مرتب کرے گا۔ ریکنسٹرکشن پلان انہیں 7 دنوں میں ہی طے ہوگا، یعنی تمام اپروولز جو لائسنسز ہیں وہ امریکہ اس کو لے گا اور اس کی ذمہ داری ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ $300 ارب ایران کو ملنے والے ہیں، جو ایران کے اندر اس جنگ میں ہرجانے کے طور پہ جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ ایران کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بلڈنگز کا، اس کے انفراسٹرکچر کا، اس کی عمارتوں کا، وہ سارے کا سارا یہ امریکہ اور اس کے جو بھی عرب الائز ہیں یہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد سودا پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ وعدہ کرتا ہے کہ ایران کے خلاف لگی تمام پابندیاں ریئل ٹائم میں ختم کر دے گا، اور US کی تمام پرائمری اور سیکنڈری پابندیاں بھی جو ہے اس میں شامل ہیں۔ 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ نیوکل انرچمنٹ جو ہے یہ ایک بہت متنازع نقطہ ہے، اس کے اوپر ایران دوبارہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ نیوکلر ہتھیار نہیں بنائے گا، نہ ہی حاصل کرے گا۔ دونوں طرف افزودہ یورینیم کے سٹاک کا مسئلہ IAEA کی سپرویژن میں باہمی رضامندی کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ کم از کم آف سائڈ ڈیولیشن کا آپشن استعمال ہوگا۔ افزودہ یورینیم اور ایران کی ضروریات سے متعلق دوسرے ایشوز پر بھی فائنل جو ایگریمنٹ ہے فریم ورک کے مطابق بات ہوگی، یعنی ایران یہ بات یقینی بنا رہا ہے کہ اس کی یورینیم انرجی کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہوگی۔ اس کے بعد 9واں جو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اسٹیٹس کو اور فائنل جو ایگریمنٹ ہے فائنل معاہدہ ہونے تک دونوں طرف سے اسٹیٹس کو جو ہے وہ مینٹین کیا جائے گا۔ ایران اپنا یورینیم ارینجمنٹ پلان آگے نہیں بڑھائے گا، امریکہ نئی پابندیاں نہیں لگائے گا، ریجن میں ایڈیشنل فورسز کو ڈپلوائے بھی نہیں کرے گا امریکہ۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ تیل کی برآمدات اور بینک ویور جو ہے MOU سائن ہونے اور پابندیاں ختم ہوتے ہی امریکہ کا جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ویورز ایشو کرے گا، یعنی اجازت دے گا تاکہ ایران اپنا کروڈ آئل، پیٹرو کیمیکلز کی اس کی مصنوعات اور دیگر اپنی جو بینکس، انشورنس اور شپنگ سروسز ہیں اس کو جو ہے ایکسپورٹ کر سکے گا۔ یعنی یہ تمام اس سے پہلے ایران جو ہے وہ کسی بینک کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا، وہ کسی انشورنس کمپنی کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کی LCD کھل سکتی تھیں۔ تو اب یہ ساری پابندیاں جو ہے وہ امریکہ خود جو ہے ان کے اوپر پابندی ہٹائے گا، ایران کو ساری فیسلٹیز حاصل ہو جائیں گی۔ جیسے دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی برآمدات کرتا ہے، درآمدات کا آزادانہ طریقے کے ساتھ اس کی جو ہے وہ جتنی فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ بالکل پراپرلی ہوتی ہیں، تو ایران کو 45-46 سال تک یہ سہولت حاصل نہیں تھی جو اب ہونے جا رہی ہے۔ 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ ایرانی اثاثوں کی بحالی ہے، جو فریزڈ اثاثے ہیں اتنے ہی عرصے سے، طویل عرصے سے ان کی بحالی ہوگی۔ امریکہ ایران کے تمام منجمد اثاثے، رقوم، فنڈز وہ ریلیز کرے گا اور انہیں استعمال کے لیے اویلیبل بنائے گا۔ فنڈ ریلیز کرنے کا طریقہ مذاکرات کے دوران تجویز ہوگا۔ ایران کا مرکزی بینک جن بینیفیشریز کو منتخب کرے گا ان تک یہ فنڈز جو ہے اسی طرح پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد ہے نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ تمام اپروولز اور لائسنس دے گا، یعنی سویلین یعنی کہ $100 بلین ایران کا ملک سے باہر پڑا ہوا ہے، جسے امریکہ خود دلانے کی گارنٹی دے رہا ہے کہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ جاری کرنے کی صورت میں دونوں طرف سے فائنل ایگریمنٹ کی باقی پوائنٹس پر مذاکرات کریں گے۔ یعنی لبنان کی جنگ کرنا نمبر 1 ہے، یعنی کہ لبنان کی جنگ جو ہے وہ 1 نمبر پہ، یعنی کہ پہلے نمبر پہ جس بات کو جب فوکس کیا جائے گا وہ لبنان کی جنگ ہے کہ وہ جنگ جب وہ رکی ہے یا نہیں رکی ہے۔ اس کا اگلا پوائنٹ ہے فائنل اپروول۔ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل سے اس کی اپروول جو ہے وہ چاہیے ہوگی، یعنی کہ فائنل معاہدہ اقوام متحدہ کی بائنڈنگ ریزولوشن کے ساتھ منظور کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس معاہدے کو جو سلامتی کونسل کے اراکین ہیں، جو سپر پاورز ہیں، جو ویٹو پاورز ہیں، وہ اس معاہدے کی گارنٹی دیں گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی قرارداد پیش کریں گی۔ تو یوں ایک یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ اس معاہدے کے بارے میں جو ہے وہ ان تمام پاورز کی سے جو ہے وہ گارنٹی لے گا اور اس گارنٹی کے بعد جو معاہدہ فائنل ہو جائے گا۔ پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، $300 ملنے والے ہیں
اور پیٹرول پروڈکٹس کی جو فروخت عالمی منڈی میں ہو سکے گی. بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ پابندیوں سے آزاد ہونے والا ہے. سیکورٹی اینڈ کونسل کی پابندی بھی جو ہے وہ ہٹ رہی ہیں. ابنائے ہرمز ایران کھول دے گا, 30 دنوں میں محفوظ راستہ دے گا. ایران امان مل کر ابنائے ہرمز یا اپنی تجارت کو جو ہے وہ اس کو مینیج کریں گے. ایریا ان کے کنٹرول میں رہے گا. یہ بات واضح ہے کہ امریکہ نے سرنڈر کیا ہے, اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اس کے علاوہ. پورے لبنان کی آزادی کی بات ہوئی ہے. یہ درست ہے کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں, وہ قابل یقین نہیں ہے, وہ بدلے میں عمل کرے گا یا نہیں کرے گا اس بات پہ بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن ایران نے اس کی ناک اتنی رگڑی ہے کہ اس معاہدے تک اسے آنا پڑا. وہ کاغذ پر تو مان رہا ہے کہ اسے بدترین شکست ہوئی ہے. امریکہ یاد رکھے کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے, وہ نہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.